60 کی اور 70 کی دہائیوں میں جو کراچی تھا اس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ ایسا شہر تھا کہ اگر آج کے لوگوں کو یعنی نوجوانوں کو بتایا جائے تو انہیں یقین نہ آئے. مطلب کراچی کی چند خصوصیات تھیں. ایک تو یہ کہ ہر فن ہر علم کا پاکستان بھر میں سب سے بڑا آدمی وہاں پایا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کا کہیں دل نہیں لگتا تھا. مطلب یہ لوگ امریکہ اور انگلینڈ بھی چلے جاتے تھے تو وہاں بھی ان کا دل نہیں لگتا تھا. اور کراچی والے اسی وجہ سے سب سے کم نکلنے والے لوگوں میں سے تھے اپنے شہر سے. مطلب کراچی میں اکثریت نے حیدرآباد بھی نہیں دیکھ رکھا تھا کیونکہ یہاں اتنی چیزیں تھیں، اتنی طرح طرح کی کشش چاروں طرف موجود تھی کہ اس سے جیسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی لوگوں کو. تو اسی زمانے کے کراچی کے ایک بہت ہی ممتاز فرد کا ذکر کرتا ہوں آج. اور یہ مطلب میری عمر کے لوگ انہیں جانتے ہیں اور خاص طور پہ کراچی میں رہنے والے جو لوگ میرے ایج گروپ کے ہیں وہ بھی مطلب ان میں سے کچھ یقیناً ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئے ہوں گے. یہ ہیں خالد علیگ صاحب. خالد علیگ صاحب اپنے زمانے کے نامور ترین انقلابیوں میں شمار ہوتے تھے. انقلابی شاعر بھی تھے، ویسے بھی مطلب رومانوی شاعری بھی کرتے تھے، صحافی بھی تھے. مساوات اخبار جو پیپلز پارٹی نے نکالا تھا، بھٹو نے جو نکلوایا تھا، اس میں کام کرتے تھے. پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے لیکن اس کو چھوڑ دیا، اپنے کیریئر چھوڑ دیا انقلاب کی جد و جہد کرنے کے لیے. کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن تھے اور ایک بہت مشہور کمیونسٹ مفکر اور ایکٹیوسٹ گزرے ہیں تقسیم ہند سے پہلے، ڈاکٹر اشرف صاحب. یہ ڈاکٹر اشرف صاحب کے تربیت یافتہ تھے اور ڈاکٹر اشرف صاحب کو اب کم لوگ جانتے ہوں گے. بر صغیر میں مارکسزم اور لیننزم کو سمجھنے والا، مارکسسٹ تھیریز کو الف سے یہ تک کھنگالنے والے دو ہی آدمی تھے مشہور. غیر معروف لوگوں میں ہوں گے، ایک تھے ایم این رائے اور دوسرے تھے ڈاکٹر اشرف. مطلب انہوں نے جیسے مارکس کو پورا جیسے حفظ کر لیا تھا ان معنوں میں کہ اس کے سارے مضامین، اس کی تمام تھیوریز اور اس میں چھپے ہوئے مستقبل میں کام آ سکنے والے اشارات، یہ سب کچھ جیسے ڈاکٹر اشرف صاحب کو حفظ تھا. بلکہ وہ سبط حسن بھی ان کے فیض یافتگان میں سے تھے جو بہت مشہور مارکسسٹ دانشور ہوئے ہیں. ان کی کئی کتابیں بھی ہیں. تو اور پھر یہ کہ حسن ناصر کے معاصرین میں تھے اور حسن ناصر سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور متاثر بھی تھے. حسن ناصر جن کو یہاں لاہور کے قلعے میں اذیتیں دے دے کر مارا گیا. تو یہ مطلب ان کا ایک وہ مختصر سا تعارف ہے کہ مطلب ان کا پبلک فیس یہ تھا. اور شاعری بھی ایسی تھی کہ مطلب جواب نہیں، اپنے مضامین کے اعتبار سے
یہ بہت ہی ممتاز اور منفرد شاعر تھے۔ ان کی ایک غزل میں نے نوٹ کی ہے، وہ موقع آنے پہ سناتا ہوں۔ میں نے ان کو جو دیکھا ہے وہ 1969 میں YMCA میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے ایک اجلاس میں ہوا یہ کہ وہ تنقیدی اجلاس ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بڑی ہمہ ہمی تھی، مطلب ادبی حلقوں میں، ایک طرف حلقہ ارباب ذوق تھا، دوسری طرف اس کے بالکل مقابل میں اور حریف کے طور پہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا تھا، تیسری طرف بعد میں آ کر انجمن جدید مصنفین کے بھی اجلاس ہوتے تھے۔ تو ترقی پسند مصنفین کے ایک اجلاس میں، ہفتہ وار اجلاس میں، میں نے غزل سنائی تنقید کے لیے۔ جیسے حلقے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہاں جو چیز پڑھی جاتی ہے پھر جو حاضرین ہوتے ہیں اس پر تنقیدی گفتگو کرتے ہیں، اور اس زمانے میں ادبی گفتگو کا معیار بہت زیادہ ظاہر ہے کہ بلند تھا، اور بہت بڑے بڑے لوگ حلقوں میں آیا کرتے تھے۔ تو میں نے جو غزل پڑھی اس کے مطلب دو شعر جیسے خالد صاحب کی وجہ سے مجھے یاد رہ گئے، اور مطلب میں نے اس غزل کو اب میں اون نہیں کرتا، لیکن خالد صاحب کی یاد سے یہ دو شعر جڑے ہوئے ہیں کہ سفلی جذبے عشق پر حاوی ہوئے، نفس مذموم حاشیوں میں گھر گیا، فیض کو پڑھنے کا یہ نقصان ہے۔ وہ ترقی پسند مصنفین تھے نا، ہم لوگ رجت پسند تھے، تو وہاں بس جا کے ایک تخریبی کارروائی کی، اور وہاں پڑھنے کو ذہن میں رکھ کر یہ شعر کا اضافہ کیا۔ غزل پرانی تھی کہ ذرا ان کو چڑھائیں ترقی پسندوں کو، تو فیض کو پڑھنے کا یہ نقصان ہے، چار جانب مقتلوں میں گھر گیا۔ اب یہ میں تو ظاہر لڑکا سا تھا، پڑھ دیا، اور بہت زیادہ جیسے جوشیلے انداز میں، یا یوں کہہ لیں کہ ترقی پسندوں کو للکارنے کے انداز میں۔ اب وہ سب بیٹھے تلملا رہے ہیں، اور پھر یہ جو فیض والا شعر ہے یہ شاید میں نے 3-4 مرتبہ دہرایا، تو اس پہ وہ لوگ اور کہنے یا یہ تو ہمارے ساتھ کوئی شرارت کرنے آیا ہے۔ تو بہرحال وہ جب کیا تو خالد علی صاحب بھی مطلب حاضرین میں تھے، یہ باقاعدگی سے جاتے تھے وہاں، تو انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، بلکہ کوئی بول رہا تھا جو غصے کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا کوئی، تو انہوں نے اس کی بات کاٹ کر گفتگو شروع کی، تبصرہ مطلب۔ اور تبصرے میں جو ہے انہوں نے ان دونوں شعروں کی تعریف کی۔ ایک تو یہ کہ دیکھو اس میں دونوں طرف کی بات کہہ دی گئی ہے، روایتی تصور عشق بھی بیان ہو گیا، اور ایک جھوٹا نظریہ انقلاب بھی بیان ہو گیا۔ اب جو انہوں نے جھوٹا نظریہ انقلاب کہا تو اس پہ سب لوگ جیسے تعجب سے دیکھنے لگے کہ وہ نفس مذموم حاشیوں میں گر گیا، یہ روایت ہے، اور فیض کو پڑھنے کا جو نقصان بتایا ہے، وہ جن مقتلوں کا ذکر اس نے کیا ہے وہ مقتل ڈرائنگ رومز میں بنائے گئے ہیں۔ جو چیزیں میرے ذہن میں بھی نہیں تھیں وہ انہوں نے کہہ ڈالیں، کہنے بالکل صحیح ہے، فیض کو پڑھنے کا یہی نقصان ہے کہ مقتل کا تصور بگڑ جاتا ہے۔ تو اب ان کا بہت ادب تھا، روب تھا ان کا بہت زیادہ، تو انہوں نے گفتگو کا آغاز گویا مجھے جو ہے وہ بڑی ڈانٹ پھٹکار سے بچانے کے لیے کیا تھا، یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ تو انہوں نے خیر وہ کرا کے فضا کو گویا
میرے حق میں جیسے نرم کر دیا۔ پھر لوگوں نے صرف فنی اور شعری محاسن اور نقائص اور معائب پر گفتگو کی، کسی نے مجھے فیض والے شعر پہ لتاڑا نہیں، حالانکہ وہاں فیض صاحب کے جو ماننے والے ہیں ترقی پسند مصنفین میں اس وقت اس حلقے میں وہ بہت زیادہ تھے، لیکن خالد علیق صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ خود فیض احمد فیض ان کے سامنے بیٹھتے تو گھبرائے ہوئے بیٹھتے۔ تو اب یہ تبصرہ ہو گیا، میں بھی بڑا ممنون ہو گیا۔ خیر وہ عمر ایسی تھی کہ اس میں ڈر نہیں تھا کہ کوئی کچھ کہہ دے گا، تو لیکن یہ کہ اس میں ایک مجبوری یہ ہوتی کہ جب آپ کی غزل پہ لوگ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ دخل نہیں دے سکتے، چاہے لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں آپ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک مجبوری تھی جو ہو سکتا ہے ہمارے لیے ذرا تکلیف دہ ثابت ہوتی، تو انہوں نے اس تکلیف سے مجھے نکال دیا، اور بلکہ یہ کہ میرے لیے آئندہ وہاں جاتے رہنے کا راستہ بھی کھول دیا، کچھ ایسی باتیں بھی کی کہ بھئی ان لوگوں کو بھی آنا چاہیے، اور ہم کوئی چھوئی موئی کا پھول تھوڑی ہیں، ہمیں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ تو یہ بھی کر دیا۔ تو اس کے بعد جب اجلاس وہ ختم ہوا تو یہ باہر نکلے، میں بھی نکلا، میں نے بڑے ادب سے ہاتھ ملایا، سلام عرض کیا، تو انہوں نے بہت شفقت سے جیسے کندھا تھپکتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس وقت تو ہوگا نا؟ تو میں نے کہا جی ارشاد۔ تو انہوں نے کہا آؤ چل کے بیٹھتے ہیں۔ تو ایک چائے خانے میں جا کے بیٹھ گئے، 2-4 اور آدمی بھی تھے جو ان کے محب اور معتقد تھے۔ وہاں 1.5-2 گھنٹہ گزرا، مطلب اس زمانے کا کلچر تھا کہ لوگ حلقوں میں شریک ہو کر جب حلقہ ختم ہوتا تھا تو کہیں چائے خانوں میں جا کے بیٹھتے تھے اور 1-2 آپس میں باتیں کرتے تھے یا لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ تو وہاں 1.5-2 گھنٹہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی کے قیمتی ترین اوقات میں سے تھے وہ جو 2 گھنٹے تھے۔ تو زیادہ وقت یہی بولتے رہے، مجھ سے بس میرے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی کہ کہاں کے ہو، کہاں پڑھا، کیا کرتے ہو وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر وہی گفتگو فرماتے رہے، اور وہ گفتگو ایسی تھی اور اس میں زیادہ تر موضوع جیسے انہوں نے مجھی کو بنایا ہوا تھا، جیسے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے کے بعد اب وہ میرے اوپر کلام فرما رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ہماری کیا اوقات تھی، بہت ہی وہ مطلب، تو مجھے تو بہت عجیب سا بھی لگا شروع میں، لیکن اس کے بعد جو 15-20 منٹ جب گزر گئے اور وہ جھجک جو ان کی تحسین سے مجھ پہ طاری ہوئی تھی، وہ جھجک ان کے بہت ہی مشفقانہ انداز سے دور ہو گئی۔ تو پھر جیسے میں نے گفتگو سننے والی ایک ایسی پوزیشن لے لی کہ یہ باتیں کسی اور پہ ہو رہی ہیں۔ تو میں پھر وہ گفتگو کے جو خوبیاں تھیں، اس میں جو باریک باتیں تھیں، اس میں جو سمجھنے والی چیزیں تھیں، ان پر جیسے غور کرنے کا موقع مل گیا جو شروع کے 15-20 منٹ نہیں ملا تھا گھبراہٹ کی وجہ سے۔ تو ان 2 گھنٹوں یا 1.5 گھنٹہ جتنا وقت بھی گزرا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے ذوق تعلق پہ پرکھا جائے گا، یعنی کہ میں کسی سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، بلکہ وہ جو آفاقی
اقدار تعلق اور احوال تعلق ہیں وہ اگر کسی میں آپ کو مسخر کرنے کی حد تک پائے جاتے ہیں تو پھر گویا آپ نے اپنی زندگی کو بامعنی بنانے کا ایک چینل حاصل کر لیا، آپ نے اپنے ذہن اور دل کو ہم آہنگ رکھنے کا ایک راستہ پا لیا۔ تو مجھے ان کی ساری گفتگو سے یہی محسوس ہوتا رہا کہ کبھی لگتا تھا کہ میرے دادا مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی لگتا تھا میرے اساتذہ میں سے کوئی مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی یوں لگتا تھا کہ یہ عمر کا فرق ختم کر کے بے تکلف دوست بن چکے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بہت ہی زبردست مشورے دے رہے ہیں، کبھی لگتا تھا کہ یہ میرے لیے جو مطلوب اور آئیڈیل ناصح ہوتا ہے وہ ہیں۔ تو غرض یہ کہ مجھے اس وقت جن جن اچھائیوں کو تجربہ کرنے یا جن جن انسانی خوبیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت تھی، رہی ہوگی، ہر ایک کو ہوتی ہے، وہ سب ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس گھنٹے ڈیڑھ میں خالد علیق صاحب مجھ پر اس طرح جیسے اثر ہوا ان کی شخصیت کا، ان کی پریزنس کا، گفتگو کا، کہ مجھے یوں لگا کہ اچھے آدمی کی جو ہے وہ میں اتنی مکمل فہرست نہیں بنا سکتا تھا جتنی ان کو دیکھ کر اب بنا سکتا ہوں۔ یعنی کہ بعض ایسی خوبیاں مجھے پتہ چلیں کہ جو میرے کتابی علم میں بھی نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر تو جب میں وہاں سے واپس آیا تو راستے بھر مجھے جیسے یہ لگتا رہا کہ کوئی جیسے اچھائی کا ایک ریلا سا ہے، ایک طغیانی سی ہے جو مجھے بہائے لے جا رہی ہے، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اور بعض ایسی تشنگیاں میرے اندر جو تھیں، یعنی نقائص کی وجہ سے، خرابیوں کی وجہ سے، کم ذہنی کی وجہ سے، کہ جن کا مجھے ادراک نہیں تھا، یعنی پیاس لگی تھی لیکن اس کا احساس اور علم نہیں تھا، تو وہ گویا آج خالد صاحب نے ان تمام میرے لیے فراموش شدہ پیالوں کو بھر دیا ہے۔ تو جیسی مکمل حالت سیرابی مجھے اس پہلی ملاقات میں نصیب ہوئی وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ملے، لیکن یہ کہ خالد صاحب کا اندازے سے، وہ جو خالد صاحب نے جس طرح سینچا ہے، مطلب میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ ایک سوکھا پودا ہے جس کو یہ صاحب دم کیا ہوا پانی دے رہے ہیں۔ دم کیا ہوا پانی ان معنوں میں کہ یہ سوکھا پودا تو اب پانی سے سرسبز نہیں ہو سکتا، تو وہ ایسا کوئی دم کیا ہے اس پانی پر کہ سوکھا پودا بھی تھوڑا بہت ہرا بھرا ہو گیا۔ تو یہ تجربہ میرے ساتھ رہا مہینہ دو۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کو تلاش کیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ لانڈھی میں رہتے تھے جو مطلب بہت غریبوں کا علاقہ تھا۔ وہیں قریب ایک جگہ پر ایک چائے خانہ سا بھی تھا، لیکن اس وقت یہ وہاں نہیں بیٹھتے تھے، اس وقت بعد میں سنا ہے کہ وہاں بیٹھنے لگے۔ تو وہاں جا کر مجھے اللہ جانتا ہے کہ اگر خالد علیق جیسے کردار کے مالک تھے، جیسی شخصیت کے حامل تھے،
اور جتنی اچھائیاں اور قابل رشک خوبیاں ان کے اندر سے ابلتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں، وہ مطلب بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی قابل رشک ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا صوفی، کوئی بڑے سے بڑا اخلاق حسنہ رکھنے والا آدمی خالد علی کو دیکھتا تو ان سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر لیتا۔ اسے کسی ایک ہی جگہ صحیح، لیکن کسی جگہ اسے اپنی کمی یا کمزوری کا احساس ہو جاتا، اور خالد علی صرف کمزوری کا احساس نہ دلاتے بلکہ اس کمزوری کو ہمیشہ کے لیے دور بھی کر دیتے۔ ان کی صحبت میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ان کی شخصیت کیا تھی کہ یہ غریبی پسند تھے، یعنی ان کو غریب رہنا پسند تھا، وہ ان پر کوئی جبر نہیں تھا۔ یہ ساری عمر غربت میں رہے، اور ایسی غربت میں جو مطلب بہت مشکل ہے کہ اس میں رہا جا سکے، خصوصاً ایک ایسے آدمی کا جو انجینئر ہو، صحافی ہو، بڑے بڑے حلقوں تک اس کی شہرت اور رسائی ہو، اور دنیا میں خوشحال کر دینے والے لوگ اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہوں کہ ہم کب خالد صاحب کی کوئی خدمت کر سکیں۔ اس حالت میں یہ غریبی پسند تھے، مطلب 80 گز کے گھر میں رہتے تھے، اور اس میں مطلب اب ظاہر ہے وہ ایسا گھر کہ اس میں اور کھنڈر میں بعد میں کم ہی فرق رہ گیا ہوگا، تو وہاں یہ رہتے رہے، وہیں فوت ہوئے۔ اور خودداری، مطلب جو آدمی غریبی پسند ہے، جس نے غریبی اختیار کی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کا سبب اس کی خودداری ہوگی نا۔ تو خالد صاحب خودداری میں جتنا مفہوم، خودداری کا جو کل مفہوم ہے، خالد صاحب اس سے بھی زیادہ خوددار تھے۔ یہ بات میں مبالغے کے انداز میں نہیں کہہ رہا، شاعرانہ طریقے سے نہیں کہہ رہا، میں بالکل ایک اچھی یعنی زبان پر اچھی دسترس رکھنے والا خودداری کا جتنا بھی مفہوم اور خودداری کے جتنے بھی معنوی اطراف جانتا ہے، خالد صاحب اس سے زیادہ خوددار تھے۔ یعنی خودداری کا معنی لغت میں کم لکھا گیا ہے، خالد صاحب کی شخصیت میں زیادہ ایکسپریس ہوا ہے۔ تو اس طرح کا خوددار میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک آدھ کے علاوہ کسی کو نہیں پایا۔ اور خودداری کا یہ عالم تھا، مطلب یہ مجھے آخر میں چھیڑنا چاہیے تھا لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ خالد صاحب بہت معروف، معتبر، محترم اور محبوب شخصیت تھے، اور ان کے مطلب دوستوں میں بہت بڑے بڑے لوگ، جو بڑے لوگ ان معنوں میں کہ وہ دنیا میں انہیں خوشحال بنانے میں 10 منٹ سے زیادہ وقت نہ لگاتے، اس طرح کے بے شمار لوگ ان کے معتقد تھے، لیکن انہوں نے کسی سے پانی تو پی لیا ہوگا، لیکن کسی بھی طرح کا مالی احسان، ایک پیسے کا بھی انہوں نے نہیں لیا اپنی ساری عمر۔ تو اور پھر جیسے بتاتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو سے ان کا دوستی کا تعلق تھا،
مطلب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی بنی تھی اس وقت سے، یعنی بھٹو نے جب سیاسی جد و جہد شروع کی تھی تو اس وقت سے ان کا بھٹو سے کوئی تعلق پیدا ہوا تھا جو بے تکلف دوستی میں بدل گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھٹو کے اخبار میں کام تو کیا، پھر اس کے بعد جب وہ اخبار بند ہوا تو اپنے واجبات نہیں لیے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو واجبات نہیں مل رہے تھے۔ تو خالد علیگ نے اپنے جو واجبات اور ڈیوز جو ہوتے ہیں نوکری چھوڑتے وقت، وہ ایک پائی بھی نہیں لی، یہ کہہ کر، حالانکہ ادھر سے تو پیشکش تھی کہ آپ لے جائیں، لیکن یہ کہہ کر نہیں لیے کہ میں کیوں لے جاؤں، جب سب لے چکیں گے تب میں لینے آؤں گا، اور نہیں لیا۔ اور اسی طرح مطلب بھٹو سے ایک نئے پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا، یا دنیا کی ٹرمز میں کسی بھی طرح کا مفاد بھٹو سے انہوں نے نہیں حاصل کیا، اور اندازہ یہی ہے کہ بھٹو کے شدید اصرار کے باوجود نہیں کیا۔ تو اب یہ وہ وصف ہے جو بہت بڑے بڑے زاہدوں کے لیے قابل رشک ہوگا، اور ایسے ماحول میں جہاں ہر چیز اشارے کی منتظر ہو، وہاں ایک آدمی وہ دریا میں غوطہ لگا کر اور بالکل پانی میں بھیگے بغیر رہے، تو یہ تو بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ جو انہوں نے ساری عمر ہنسی خوشی کیا، کبھی انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیسے کیسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کبھی نہیں۔ تو اسی طرح جیسے آدم جی انشورنس والے تھے، نہیں آدم جی نہیں، ایسٹرن فیڈرل یونین انشورنس کمپنی تھی، اس کے جو مالک تھے روشن علی بھیم جی، وہ خود بھی مارکسسٹ تھے، تو انہیں بڑا شوق تھا مارکسزم کی خدمت کا، مارکسسٹوں کی خوشحالی کا۔ سبط حسن صاحب انہی کی کمپنی میں ملازم تھے آپ، تو کیا انہوں نے طریقے نہیں آزمائے خالد علیگ پر کہ یہ آ کے میری انشورنس کمپنی کی ایک افسری پر فائز ہو کر اور بس وہاں بیٹھ جائیں، یا نہ بھی بیٹھیں تو کوئی بات نہیں۔ تو لیکن یہ کہ آفرین ہے ان پر کہ بالکل نہیں، مطلب یہ کہ اگر چاروں طرف چنگاریاں برس رہی ہوں تو سب کے کپڑے جل سکتے ہیں سوائے خالد علیگ کے، یہ بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ تو اب اتنی خودداری اور اتنا مطلب غریبی پسند، لیکن ذرہ برابر مزاج میں خشکی نہیں تھی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ زاہد ہمارے یہاں جو ہیں تو وہ خشک ہو جاتے ہیں، زاہد خشک اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کے کام کے نہیں رہ جاتے۔ تو ان میں سے انسانی تعلق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرض کیا تحریکوں والے اور بہت زیادہ ایک خاص نوعیت کی مذہبیت کو اختیار کرنے والے لوگ، وہ انسانی تعلق کی ابتدائی شرائط پر بھی پورا نہیں اترتے، یہ تعلق سے بالکل محروم کر لیتے ہیں خود کو اللہ سے تعلق کے وہم میں۔ تو خالد صاحب بالکل ایسے نہیں تھے، انتہائی ملنسار، انتہائی خوش مزاج، ہنس مکھ اور مجلس پسند، مجلسی آدمی تھے۔ اکیلے رہنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، اور ہر وقت ظاہر ہے لوگ انہیں گھیرے رہتے تھے، اور وہ بالکل کسی طرح کی آپ ان کو رات کو 2 بجے جا کے دستک دے دیں تو وہ نیند سے اٹھیں گے، اور لیکن
آپ کو دیکھتے ہی لگے گا کہ یہ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں، مطلب یہ اپنے نیند سے اٹھنے کی تکلیف آپ کو دیکھ کر بھول گئے۔ یہ ہر ایک کا تجربہ ہے، یعنی جتنوں کو میں جانتا ہوں 4-6 کو، تو ان کا یہ والا تجربہ بھی ہے خالد صاحب کے ساتھ۔ اور ایک عجیب ان پر رحمت خاص تھی اللہ کی کہ کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ہر دوست ان کا عاشق ہوتا ہے، یعنی ان کے یہاں دوستی مساوات کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ وہ 50 ان کے دوست ہوں گے تو وہ 50 کے اکیلے محبوب ہوتے ہیں۔ تو یہ خالد صاحب کی مطلب عام جو لوگ بھی انہیں ذرا بھی جانتے ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ خالد صاحب سے عمر میں بڑے لوگ بھی اور خالد صاحب کے ساتھ بچپن اور لڑکپن کی دوستی رکھنے والے بے تکلف ترین حضرات بھی ان کے آگے جیسے مؤدب سے ایک جو اشتیاق کی شدت سے نظر جھک جاتی ہے نا، اگر آدمی کو دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہو تو اس کی نگاہ جھک جاتی ہے اس شوق کے بوجھ سے، تو ان کے گرد لوگ ایسے ہی بیٹھتے تھے، ان کے بے تکلف ترین دوست۔ تو اب یہ ان کی شخصیت میں کوئی ایسا کرشمہ ہوگا نا۔ پھر کسی اختلاف رائے کو یہ تعلق میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے تھے۔ یہ بھی بہت نادر وصف ہوتا ہے کہ یہ کمیونسٹ پارٹی وغیرہ کے تھے، اور ظاہر ہے آپ ان کے نظریات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ان کے دوستوں میں صوفی بھی تھے، مولوی بھی تھے، اور رند بھی تھے، زاہد بھی تھے، اور بالکل ان کی کسی مجلس میں آپ کو کسی طرح کا تعصب نظر نہ آتا، ان کی گفتگو میں، ان کے برتاؤ میں کوئی نہیں، کسی بھی طرح کا تعصب نہیں، کسی بھی طرح کی مغایرت نہیں۔ یعنی اب ایک بہت مذہبی آدمی بھی ان کے یہاں جا کر اس کا دل لگتا تھا، یعنی انتہائی مذہبی آدمی بھی ہو، خالد صاحب کی مجلس میں وہ لگتا تھا کہ جیسے ثواب حاصل کر رہا ہے، اس طرح کی ان کی شخصیت تھی۔ تو بہت مطلب یہ کہ کورنگی دارالعلوم میں ان کے کئی جاننے والے تھے، محلے کی مسجد والے، یہ چند وہ مطلب بہت زیادہ مطلب جس کو کہتے ہیں وسیع المشرب یا آزاد آدمی، وہ اس طرح کے تھے۔ اور ان کے سامنے آپ جو چاہے جیسے چاہیں اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ بھی آتے جو کہتے تھے مارکس جاہل ہے، اور ایسے بھی لوگ آتے تھے جو کہتے تھے لینن فرض کیا کسی کا ایجنٹ ہے، مطلب جو ان کے ہیروز تھے ان کی گت مچائی جاتی تھی ان کے سامنے، اور یہ مسکراتے رہتے تھے اور موقع پر جواب نہیں دیتے تھے۔ یہ انتہائی وزادار اور مہذب آدمی کی پہچان ہے کہ وہ اپنے دل دکھنے کا بھی اظہار نہ ہونے دے اور موقع پر ان اعتراضات کا دفاع نہ کرے یا جواب نہ دے، بالکل کبھی نہیں، ہنستے رہتے تھے۔ پھر بعد میں کسی وقت اس کو پکڑ کے کہیں اکیلے میں کہہ دیتے تھے کہ یار تم عجیب آدمی ہو، اتنی سخت باتیں کر دی، تم نے پڑھا بھی ہے، اس طرح سے۔ لیکن یہ سب باتیں مسکرا کے کرتے تھے اور انتہائی بے تکلفی، جیسے ایک عام سی بات کے طور پہ کر دیتے تھے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں تھا، اب مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا کوئی کام خالد علی کروا سکتے ہیں
تو وہ اس میں کوئی عذر کریں۔ وہ اپنے مرتبے کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے، مطلب یہ کہ فلاں جگہ جا کے میں اس کی سفارش کروں تو وہ تو بالکل ہی نچلے درجے کا آدمی ہے، تو اس کے آگے اب میں جاؤں، تو بالکل نہیں۔ آپ ان سے کچھ بھی موچی سے سفارش کروانی ہے تو جا کے موچی کا بھی قصیدہ پڑھ دیں گے، اور مطلب جس کے بھی کام آ سکتے ہیں، وہ اجنبی ہو یا دوست ہو۔ خالد صاحب اس میں 1 منٹ کا بھی تأمل نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلو بھی شخصیت کا میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے۔ اسی طرح قریب ترین دوستوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے، کوئی زحمت نہیں دیتے تھے، اپنی بیماریاں چھپاتے تھے، اپنی تکلیفیں جو ہیں وہ مخفی رکھتے تھے قریب ترین دوستوں سے۔ اور ظاہر احسان کسی کا بھی، ان کا کوئی روئے عرض پہ اس زمانے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ سکے کہ خالد صاحب نے میرا خالد صاحب پر یہ احسان ہے، مالی یا دیگر مفادات کے حوالے سے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایسا آدمی مولانا ایوب صاحب کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر یہ کہ جو معاشرت کی اساس ہے کہ اپنی سے عمر میں بڑوں کے آگے وہ بہت مؤدب سے ہو جاتے تھے، اگر تکلف والا تعلق ہو تو وہ جیسے بس بڑا ہے تو یہ ادب کرتے تھے، اور چھوٹا چاہے جتنا بھی ہماری طرح نالائق ہو یا فتنہ پرداز ہو اس سے بھی شفقت کرتے تھے۔ تو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت، اس چیز کو میں نے اگر بے تکلفی کے ساتھ بلا تعطل بلا تصنع کہیں ہوتے دیکھا ہے تو وہ خالد علیگ ہیں۔ اور مجھ پہ جیسے ایک وقت آیا، اب میری ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں، چند ملاقاتیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک جگہ ایک آزمائش میں پڑ گیا تھا میں، تو ایک جگہ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے گویا مجھ پر وہ کیا، چاند ماری کی، مطلب کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ خالد علیگ نے ان میں سے جو آدمی بڑھ بڑھ کے بول رہا تھا اور ان کے حلقے کا تھا، یعنی میرے مقابلے میں ان سے وہ زیادہ متعلق تھا، اس سے کہا کہ میاں اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب باتیں نہیں چلیں گی۔ اور پھر بہت جیسے تیقن کے ساتھ ہماری بے گناہی یا جو بھی براءت و صفائی ہے وہ بہت تیقن کے ساتھ فر دے دی۔ تو اب جب مجھے معلوم ہوا تو اب بتائیے میرا کیا حال ہوا ہوگا کہ میرے ان سے ملاقات کو بھی شاید 5 سال ہو گئے ہوں گے اس وقت۔ تو یہ اس طرح کے آدمی تھے کہ لوگوں سے محبت کرتے تھے، انہیں آداب محبت سکھانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اسے صرف عاشق نہیں رہنے دیتا، محبوب بنا دیتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے خالد علیگ کی صورت میں پوری ہوتے ہوئے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے۔ تو اب وہ خیر یہ ہو گئی، تو وہ کیا نام ہے، ان کی ایک غزل ہے، آپ دیکھیں بہت استادانہ کلام ہے، یعنی شاعری اور اس کا فن یہ بالکل بہت زبردست گرفت تھی ان کی۔ تو ان کی ایک غزل آج میں نے دیکھی تو میں نے سوچا کہ وہ سناؤں۔ ان کی شخصیت کا یہ مکمل اظہار ہے، یعنی خالد صاحب کی یہ غزل یہ بتاتی ہے کہ خالد علیگ یہ ہیں اور خدا کی قسم یہ ہیں۔
سمجھے نا کہ میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، مگر اہل بزم میں کوئی بھی تو ادا شناس وفا نہیں۔ اور میرے جسم و جاں پہ اسی کے سارے عذاب سارے ثواب ہیں، میرے جسم و جاں پہ اسی کے سارے عذاب سارے ثواب ہیں، وہی ایک حرف خدا گہی کہ ابھی جو میں نے کہا نہیں۔ کمال کا شعر ہے کہ وہی ایک حرف خدا گہی کہ ابھی جو میں نے کہا نہیں، نہ وہ حرف و لفظ کی داوری، نہ وہ ذکر و فکر قلندری، نہ وہ حرف و لفظ کی داوری، نہ وہ ذکر و فکر قلندری، جو میرے لہو سے لکھی تھی یہ وہ قرار داد وفا نہیں۔ ابھی حسن و عشق میں فاصلے عدم اعتماد کے ہیں وہی، ابھی حسن و عشق میں فاصلے عدم اعتماد کے ہیں وہی، انہیں اعتبار وفا نہیں، مجھے اعتبار جفا نہیں۔ یہ فریز پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، اعتبار جفا، کہ مجھے ان پر یہ اعتبار نہیں ہے کہ ان کے ستم اور ان کی جفائیں جاری رہیں گی۔ یہ ایک بالکل نیا مضمون ہے نا، کہ وہ جیسے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، یہ اس روایت میں۔ وہ جو ایک بات تھی گفتنی، وہی ایک بات شنیدنی، یعنی بس ایک بات تھی جو کہنی تھی، جو اور ایک ہی بات تھی جو سننی تھی۔ وہ جو ایک بات تھی گفتنی، وہی ایک بات شنیدنی، جسے میں نے تم سے کہا نہیں، جسے تم نے مجھ سے سنا نہیں۔ کتنا رواں، کتنا سبک، کتنا بڑا شعر۔ جسے میں نے تم سے کہا نہیں، جسے تم نے مجھ سے سنا نہیں، میں صلیب وقت پہ کب سے ہوں، میں صلیب وقت پہ کب سے ہوں، مجھے اب تو اس سے اتار لو، کہ سزا بھی کاٹ چکا ہوں میں، میرا فیصلہ بھی ہوا نہیں۔ کمال۔ میرا شہر مجھ پہ گواہ ہے، میرا شہر مجھ پہ گواہ ہے کہ ہر ایک عہد سیاہ میں وہ چراغ راہ وفا ہوں میں، کہ جلا تو جل کے بجھا نہیں۔ یہ پورے خالد علی ہیں، ان کو چراغ راہ وفا، یہ خالد علی کا جیسے لقب ہونا چاہیے۔ وہ چراغ راہ وفا ہوں میں، کہ جلا تو جل کے بجھا نہیں۔